السلام علیکم۔ آج پیر ہے فروری کی 5 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں 8 فروری کو عام انتخابات سے محض 2 روز قبل پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم عسکریت پسندوں نے ایک پولیس تھانے پر حملہ کر دیا، جس میں 10 اہلکار موت کا شکار ہو گئے اور 6 زخمی ہوئے۔ پولیس تھانے پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے جاری کردہ بیان میں بلا واسطہ طور پر ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ نگراں وفاقی وزیر داخلہ ڈاکٹر گوہر اعجاز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس تھانے پر حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ قوم کے بہادر سپوتوں نے ملک و قوم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لازوال قربانیاں پیش کی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملے کرنے والے دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کی جماعت پاکستان کو دوبارہ تعمیر کرے گی۔ مری میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا، مجھے نااہل کیا گیا تھا، لیکن آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ جس نے مجھے نکالا وہ شخص 8 ماہ بعد چیف جسٹس بننے والا تھا، لیکن خود استعفیٰ دے کر گھر چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان ہمارے ساتھ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور جماعت کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ اب الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون سے اتحاد بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ یہ میثاق جمہوریت والی مسلم لیگ نون نہیں رہی۔ سندھ میں اپنی انتخابی مہم کے دوران وائس آف امریکہ کے علی فرقان سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ نگراں حکومت اور انتظامیہ نواز شریف کے حق میں جانبدار ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ عام انتخابات کے لیے بیلٹ پیپرز کی ترسیل آج بروز پیر مکمل کر لی جائے گی۔ کمیشن نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا ہے کہ عام انتخابات کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے تمام 859 انتخابی حلقوں کے لیے 26 کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپے گئے ہیں۔ انتخابی حلقوں میں امیدواروں کی تعداد سن 2018 کے انتخابات کے مقابلے میں 1.5 گنا زیادہ ہے۔ پاکستان میں 8 فروری کو عام انتخابات ہو رہے ہیں اور ہر 5 میں سے 3 نوجوانوں کی رائے ہے کہ سیاسی رہنما ان کے مسائل اور ترجیحات نہیں سمجھتے، لیکن سیاستدانوں کے بارے میں اس تاثر کے باوجود ملک کے لگ بھگ نصف نوجوانوں کا کہنا ہے کہ وہ سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں۔ نوجوانوں نے اس رائے کا اظہار وائس آف امریکہ کے ایک سروے میں کیا ہے، جو ملٹی نیشنل ادارے ایپسوس کے ذریعے کرایا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی جانب سے کرائے گئے حالیہ سروے کے مطابق 69% نوجوان بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں۔ اس سروے کی تفصیل آپ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز VOA اردو اور ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر پڑھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ پاکستان کی فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر اور جنرل سید عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف نے مظفر آباد کا دورہ کیا۔ بعد میں COAS نے ساریان سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ اگلے مورچوں پر تعینات فوجیوں سے ملاقات کی۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر جموں و کشمیر یادگار مظفر آباد پہنچنے پر پاکستان کے وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر اور COAS نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کی عظیم قربانیوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ افغانستان کی بحالی کے لیے خصوصی انسپیکٹر جنرل نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کا افغان افراد کو وطن واپس بھیجنے کی پالیسی کا مقصد
طالبان پر یہ دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی کے لیے بقول ان کے اپنی حمایت پر نظر ثانی کریں۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ روزا اوتن بائفا نے کہا ہے کہ پاکستان کو یقین ہے کہ طالبان نے تحریک طالبان پاکستان کی حمایت روکنے کے لیے بہت کم کام کیا ہے۔ طالبان نے اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش کے شہر وارانسی کی گیان واپی مسجد اور دہلی کی سنہری مسجد کے تنازعات کے درمیان دہلی میں مشہور قطب مینار سے محض 400 میٹر کی دوری پر واقع ایک تاریخی مسجد کو منہدم کر دیے جانے سے ایک نیا تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ مسجد کمیٹی کی جانب سے انہدام کے خلاف دہلی ہائی کورٹ میں درخواست داخل کی گئی، جس پر عدالت نے ڈی ڈی اے سے انہدام کی وجوہات پر روشنی ڈالنے اور متعلقہ دستاویزات جمع کرانے کی ہدایت دی ہے۔ اس نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا پیشگی نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ اس معاملے پر 12 فروری کو سماعت ہوگی۔ امریکہ نے یمن کے حوثی باغیوں کے زیر انتظام علاقے میں تازہ کارروائی کی ہے، جس میں کروز میزائلوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے مشرق وسطی میں اتوار کی شب کی جانے والی کارروائی کے حوالے سے کہا ہے کہ اس حملے میں ان 4 اینٹی شپ میزائلوں کو نشانہ بنایا گیا جو بحیرہ احمر میں بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے تیار تھے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے نشریاتی ادارے سی این این سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر مشرق وسطی میں تعینات امریکی فوجیوں بحیرہ احمر میں امریکی بحریہ کے جہازوں یا تجارتی جہازوں پر مزید حملے ہوئے تو رد عمل کے طور پر آپ مزید جوابی کارروائیاں دیکھیں گے۔ اسرائیلی فوج نے پیر کو غزہ کی پٹی میں درجنوں عسکری پسندوں کو ہلاک کرنے کی اطلاع دی ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن لڑائی میں ایک نئے وقفے کے لیے زور دینے کے لیے خطے میں واپس آئے ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ اس کی گزشتہ روز کی کارروائیوں میں جنوبی غزہ کے خان یونس میں فضائی حملے اور زمینی لڑائی کے علاوہ شمالی اور وسطی غزہ میں چھاپے شامل تھے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ خان یونس کے علاقے میں شدید لڑائی شہریوں کو مزید جنوب میں رفح کی طرف دھکیل رہی ہے، جہاں غزہ کی نصف سے زیادہ آبادی پہلے ہی پناہ لے چکی ہے اور ان کی بڑی تعداد عارضی پناہ گاہوں میں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن کے دورے میں اس ہفتے سعودی عرب، مصر، قطر، اسرائیل اور مغربی کنارے کے اسٹاپ شامل ہیں۔ سعودی عرب کی قیادت میں قائم اسلامی فوج کے رکن ممالک کے وزرائے دفاع کا اجلاس ریاض میں ہوا۔ سعودی عرب نے انسدادی دہشت گردی کے اتحاد کی اسلامی فوج کے لیے 10 کروڑ ریال کا فنڈ دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے عرب نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق ریاض میں ہونے والے اجلاس میں اتحاد میں شامل 42 ممالک کے وفود نے شرکت کی، جبکہ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان نے ہفتے کو ہونے والے اجلاس کی صدارت کی۔ عرب نیوز کے مطابق دہشت گردی سے نبرد آزما اہم ممالک ترکیہ، مراکش، لیبیا، افغانستان، مصر، سوڈان اور بنگلہ دیش بھی اس اتحاد کا حصہ ہیں۔ روس کی وزارت نے الزام لگایا ہے کہ یوکرین کی گولہ باری سے ہفتے کے روز مقبوضہ مشرقی یوکرین کے ایک شہر کی مشہور بیکری پر حملے میں کم از کم 28 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ روسی حکام کے مطابق حملے میں امریکی فراہم کردہ ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹمز ہیمارس استعمال کیے گئے۔ روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی تاس کے مطابق حکام نے بتایا کہ متاثرین کی اوسط عمر 35 سال تھی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ وہ نہ صرف فوج میں بلکہ مزید کئی اعلیٰ عہدیداروں کو تبدیل کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ اتوار کو اطالوی ریاست رائے ٹیلی ویژن کے ساتھ نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں زیلنسکی نے کہا کہ تبدیلی ضروری ہے۔ کئی روز سے یہ قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ یوکرین کے صدر اپنے اعلیٰ فوجی سربراہ جنرل ویلری زالوزنی کو برطرف کرنے والے ہیں۔
मशरक़ी शाम में अमरीकी फौजियों की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमले में 6 इत्तेहादी कुर्द जंगजू मारे गए। अमरीका ने हफ्ते के आखिर में शाम में ईरान की हिमायत याफ्ता मिलिशियाओं के खिलाफ जवाबी हमले शुरू किए हैं। उसके बाद शाम या इराक में यह पहला अहम हमला था। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने पीर को कहा कि यह हमला शाम के मशरक़ी सूबे दीर अज़-ज़ूर में अल उमर बेस के एक तरबियती मैदान में किया गया। अमरीकी फौजियों के किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरान के एक हिमायत याफ्ता इराकी ग्रुप ने, जिसे इराक में इस्लामी मुजाहिमत का नाम दिया गया है, एक वीडियो जारी की जिसमें हमले की जिम्मेदारी कबूल की गई है। जनूबी सूडान की सरहद पर वाक़ई एक मुतनाज़ इलाके अब्बाई में इख्तिताम हफ्ता होने वाले तशद्दुद में तकरीबन 40 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें मुतअद्दिद आम शहरी शामिल हैं। खित्ते के वजीर इत्तलात बेलेस्कोच ने कहा कि इतवार को अलग अलग हमलों में मजीद 18 अफराद मारे गए। हलाक होने वालों में 3 बच्चे और MSF के लिए काम करने वाले मकामी अमले के रुकन भी शामिल थे। जनूबी अमरीकी मुल्क चिली के वस्ती इलाकों में जंगलात में लगने वाली आग से हलाकतों की तादाद 112 हो गई है, जबकि मुतअद्दिद अफराद लापता हैं। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक जुमे को साहिली शहर वेलापरासो और विना देल मार्ग के मुतअद्दिद इलाकों में आग भड़क उठी, जो देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर गई। आग के सबब 14,000 के करीब मकानात को नुकसान पहुंचा है। चिली में लगने वाली इस आग को सन 2010 में आने वाले ज़लज़ले के बाद बदतरीन आफत करार दिया जा रहा है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।